چھوٹے مرزا صاحب کو تو گلی محلے میں کوئی نہیں جانتا، نہ ان کی کوئی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ نے ان کی صحبت اختیار کی ہوتی تو آج آپ اتنے چھوٹے نہ ہوتے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ عربی زبان میں پٹ کو کیا کہتے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کو اردو زبان میں ریکارڈ کیا گیا 2 منٹ کا ہمارا کلپ سمجھ نہیں آیا، ہم آپ کو پھر مفتی اعظم کے سامنے بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء میں شامل تھے جن کی زیارت کر کے لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا۔ لہذا چھوٹے مرزا صاحب زبان سنبھال کے بات کیا کریں، ہر بل میں ہاتھ نہیں دیا کرتے۔ ہمارے جیل میں بہت بڑی نقشبندیہ سلسلے کی گدی ہے، حاجی پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کی بھی میں نے صحبت اختیار کی، میں نے ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے۔ میں ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن رہا دینی علم تو معذرت کے ساتھ ان کو قرآن و سنت کی بنیادی چیزیں، عقائد و نظریات کی بھی نہیں کلیئر۔ ناظرین محترم، آپ نے ملک پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر جیلم کے اندر موجود ایک چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے اندر موجود ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے سپیکر یعنی چھوٹے مرزا صاحب کا یہ کلپ سماعت کیا، جس میں وہ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے عظیم شخصیت جو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے رہبر و رہنما ہیں، جناب ہادی وحدت عالی مرتبت سیدنا و مرشدنا حضرت حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ کالا دیو شریف، آپ کی مبارک ہستی پر زبان درازی کر رہے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب نے زبان درازی کی اور اپنی جو ان کی ایک لمبی سی زبان ہے جو وہ باہر نکالتے ہیں بار بار، اس سے امت مسلمہ کی اس عظیم ہستی پر زبان تان دراز کی۔ حضرت قبلہ ہادی وحدت حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیلم میں موجود ایک بہت بڑی خانقاہ سلطانیہ جیلم کے اندر آپ ایک مسند پر فائز رہے۔ آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے، چھوٹے مرزا صاحب کو تو گلی محلے میں کوئی نہیں جانتا، نہ ان کی کوئی عزت کرتا ہے۔ حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ ہزاروں علماء جن کے مرید ہیں، ان کے مریدوں میں ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے مفتیان کرام موجود ہیں جن کے علم اور تقوی کو زمانہ مانتا ہے۔ اس مبارک ہستی پر چھوٹے مرزا صاحب نے زبان تان دراز کی اور یہ کہا کہ بھئی میں نے ان سے تربیت حاصل کی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب، آپ نے اگر ان سے تربیت حاصل کی ہوتی تو ان کی تربیت نے، ان کی نگاہ نے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی کو تبدیل کیا ہے۔ آپ نے کون سی صحبت اختیار کی ہے؟ آپ نے کوئی صحبت اختیار نہیں کی، بلکہ آپ تو اسی طرح کبھی کہاں اور کبھی کہاں، آپ کو تو کچھ سیکھنے کا باقاعدہ موقع ہی نہیں ملا۔ جس وقت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ ظاہری حیات سے موجود تھے تو آپ ان کے پاس جاتے، کچھ سیکھتے، کچھ فیض حاصل کرتے۔ آپ کبھی کسی مولوی کے پاس جا کے تصویر بناتے تھے تو کبھی کسی مولوی کے پاس جا کے تصویر بناتے تھے۔ ہر مسلک کے مشہور مولوی کے ساتھ آپ نے تصویر بنا کر لوگوں کو یہ جھانسا دینے کی کوشش کی کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ جس کے ساتھ ایک دفعہ بات کر لی، جس کی ایک دفعہ تقریر سن لی، جس کے ساتھ ایک دفعہ فوٹو بنا لی، ایک ملاقات کر لی، وہ آپ کا استاد ہو گیا۔ آپ اس طرح استاد بناتے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے حاجی پیر صاحب کی ایک دفعہ ملاقات کر لی ہوگی اور آپ نے کہا کہ میں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ اگر آپ نے ان کی صحبت اختیار کی ہوتی تو آج آپ اتنے چھوٹے نہ ہوتے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صحبت آپ نے قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں کی۔ اگر آپ نے ان کی صحبت اختیار کی ہوتی تو آپ اتنے بدتمیز نہ ہوتے۔ آپ کی بدتمیزی اور آپ کی ضلالت پر پوری امت کا اجماع نہ ہوتا۔ اسی لیے آپ نے جو یہ کہا کہ حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ طہارت کے اعتبار سے میں ان پہ کردار پر کلام نہیں کرتا۔ آپ کون ہوتے ہیں جسے دنیا ہادی وحدت کہے، جس کے ایک مرید شیخ الحدیث علامہ خادم رضوی کی یہ پوزیشن ہو کہ دنیا اس کو رہبر اور ہادی مانے، جن کے ایک مرید کی یہ شان ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے چھوٹے مرزا صاحب یہ 2 قدم کے فاصلے پر مرکز اہل سنت، مرکزی دارالعلوم کے اندر یہ جو فقیر بیٹھا ہوا ہے، حدیث کا ایک ادنا سا طالب علم ہے، جس کے سامنے آپ کو بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، جس کے 2 منٹ کے کلپ سننے کے بعد آپ اتنے گھبرائے کہ آپ کبھی اپنے نمائندے بھیجے، کبھی آپ نے چائے کی دعوت دی، کبھی آپ نے 2 گھنٹے کا جواب دیا، ایک کلپ ریکارڈ کرایا 37 منٹ کا، پھر جناب 2 گھنٹے کی مزید آپ نے گفتگو کی۔ آپ کو تو چین نہیں آ رہا۔ یہ جس کی گفتگو سے اور جس کے دلائل کے سامنے اور جس کے جو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں بچے واپس اہل حق کے منہج پر واپس آئے ہیں۔ یہ فقیر مفتی محمد حسن رضا یلدرم بھی حضرت قبلہ ہادی وحدت سیدنا و مرشدنا حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہے۔ تو جس ہادی وحدت
वहदत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद, एक अदना से फकीर के सामने आपको बैठने की हिम्मत नहीं हो सकी। उन हाजी पीर साहब के बारे में आप कहते हैं कि उन्हें दीन का कोई पता नहीं था। मैं किरदार पर बात नहीं करता, उन्हें दीन का कुछ भी बुनियादी बातों का नहीं पता था। बुनियादी बातों का आपको को नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि अरबी जबान में पट को क्या कहते हैं। आज तक आपको ये नहीं पता चला। आपको आज तक बुनियादी मसाइल पर आपने कितनी ठोकरें खाई हैं। आपके रद में हजारों क्लिप आ चुके हैं। आपकी अपनी जबान से जो आपने अहकाम बयान किए हैं, जो मसाइल बयान किए हैं, जो आपकी हालत है दुनिया देख चुकी है। और आप हादी वहदत हजरत क़िबला हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दुनियादी दीन की बुनियादी बातों का नहीं पता। आप आ जाए मैदान में, मेरे सामने बैठ जाएं, मैं आपसे पूछूंगा कि दीन की बुनियादी बातें क्या होती हैं। आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कैमरा लगा लेंगे और फैसला हो जाएगा कि किसको दीन की बुनियादी बातों का इल्म है और किसको नहीं है। आप लगाए ना, मैंने आपको ऑफर दी हुई है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान 25 जनवरी 2025 को आए और आपने ड्रामाबाजी की, झूठ बोले और किस बयानियां की, धोखे दिए, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि मुफ्ती साहब मुझसे मुनाजरा करने के लिए आ रहे हैं। मुफ्ती साहब तो मुनाजरे के लिए नहीं आए। हमने तो 2 मिनट के क्लिप में आपको ये कहा था। आप वो हस्ती हैं जिनको उर्दू जबान में रिकॉर्ड किया गया 2 मिनट का हमारा क्लिप समझ नहीं आया। हमने 2 मिनट के क्लिप में ये कहा था कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान खत्म बुखारी के लिए, दस्तार फजीलत के लिए मरकज़ आले सुन्नत, मरकजी दारुल उलूम, मशीन वाला नंबर 1 जेलम में, जो आपके घर के 2 कदम के फासले पर है, जिसके बारे में आपने बाद में लोगों को बताया भी कि मैं घर में बैठकर उनकी पूरी तकरीर सुनता रहा। आपको जुर्रत नहीं हुई कि आप 2 कदम उठा के यहाँ पे आते। आप नहीं आए। आप कह रहे हैं अगले दिन वो मेरे पास चाय के लिए आए। चाय की दावत को दावत मुनाजरा बनाया, लोगों के सामने झूठ बोला और लोगों को गलत सिमत गाइड करने की रहनुमाई की आपने कोशिश की है। तो आप उस वक्त नहीं आए। मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ ले गए हैं। ये नहीं कि वो 25 जनवरी को आए थे। आपको मैं ये दावत दे रहा हूँ, ये ऑफर दे रहा हूँ। ये ऑफर आपको लामहदूद मुद्दत के लिए, जब आप चाहें, जिस वक्त आपका जी करे, 2 कदम का फासला तय करें और यहाँ दारुल उलूम में तशरीफ लाएं। जेलम में आपके 2 कदम के फासले पर है। स्पीकर के बगैर भी आपके घर तक हमारी आवाज जाती है। लिहाजा आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, इस ऑफर का इस्तेमाल करते हुए आप हमारे साथ राब्ता करें। हम आपको फिर मुफ्ती आजम के सामने बिठाने के लिए तैयार हैं और फिर हम मुफ्ती आजम के सामने बैठकर हम दलाइल, वक्त और शराइत तय करेंगे और मुफ्ती आजम पाकिस्तान फिर हमारे मुनसिफ आजम होंगे। हमने 2 मिनट की वीडियो में मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान को मुनाजरे के लिए पेश नहीं किया, अपने आप को मुनाजरे के लिए पेश किया कि हमारे साथ आप गुफ्तगू करें, हमारे साथ आप दलाइल तय करें, मौजू तय करें। आपको 2 मिनट का हमारा क्लिप समझ नहीं आया। आपको हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों की कैसे समझ आएगी? जिस शख्सियत ने हजारों मदारिस कायम किए, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों उलमा पैदा किए, जिसके दम कदम से आज मदारिस की बहार है, जिस हजरत ख्वाजा आलम ख्वाजा सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत से हजारों नहीं, लाखों लोग मुसलमान हुए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के सच्चे खादिम बन गए, मसाजिद का, मदारिस का जाल बिछाया। तो जनाब ये सिद्दीक अकबर की औलाद है, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला की, जिनसे आपको तकलीफ रहती है, इसीलिए तो उनकी औलाद से भी आपको तकलीफ है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हजरत सैयदना ख्वाजा सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह तक और फिर उनकी औलाद आपके जानशीन हजरत पीर जाहिद सुल्तानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी हस्ती हो, आपके साहबजादागान हो, अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमाए किराम हैं। ये वो आस्ताना है खानका सुल्तानिया गुलशन अजीम जेहलम और आस्ताना आलिया गुलहार शरीफ। ये वो अजीम खानकाएं हैं जहाँ पे आपको शरीयत नजर आती है, शरीयत के मुताबिक आपको वहाँ पे आमाल नजर आते हैं। शेख से लेकर मुरीदीन तक सारे बंदे, एक एक फर्द शरीयत का आमिल भी नजर आता है, शरीयत का आशिक भी नजर आता है। काला देव शरीफ हो या गुलहार शरीफ हो, ये वो दरबार हैं जहाँ पे आपको सबज चोले पहने मलंग नजर नहीं आते नाचते हुए, मर्दों औरतों का इख्तलात नजर नहीं आता, बल्कि यहाँ पे आपको कुरान पाक पढ़ते हुफाज नजर आते हैं, अहदीस, फिक्ह और दीनी तालीम देते हुए उलमा नजर आते हैं। ये वो आस्थाना है कि जहाँ पे जो शेख हैं, जो पीर हैं, वो भी आलिम हैं और किताबें पढ़ाते हैं। आप कहते हैं बुनियादी मालूमात का, कितनी दफा आप वहाँ पे तशरीफ लेके गए हैं, कितनी दफा आप वहाँ पे हाजिर हुए हैं, गए हैं और आपने जाके कोई बुनियादी बात पूछी है? तो आज उनकी तरफ से उनके अदना खादिम हाजिर हैं, मैदान अमल में हैं। आप आइए, ये मरकजी दारुल उलूम उनके ज़ेरे साया और उनकी ज़ेरे शफ़क़त
چل رہا ہے۔ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ برکات احمد نقشبندی صاحب جو کہ حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حقیقی بانجے ہیں، ان کی سرپرستی میں ان کے زیر سایہ یہ ادارہ مرکزی دارالعلوم الحمدللہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس سال دورہ حدیث شریف بھی ہوا، ختم بخاری بھی ہوئی، پچھلے سال الحمدللہ ختم تحوی بھی ہوا، اور بے شمار کورسز یہاں پہ اسلامی تربیتی کورس ہوا، عقائد و نظریات پر کورس ہوئے، احکام پر کورس ہوئے، احکام قربانی، احکام زکوٰۃ، احکام میراث پر۔ الحمدللہ اتنا علمی کام یہ ادارہ کر رہا ہے، تو یہ پودا بھی حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے، اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں مدارس پوری دنیا میں علماء اپنے اپنے مقام پر دین کا کام کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ آپ نے تو کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ادنا مرید، ادنا فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر آج بھی آپ باقاعدہ طور پر عربی زبان، حدیث شریف کا فن، اصول حدیث کا فن، فقہ شریف کا فن، اصول فقہ کا فن ہو، تاریخ کا فن ہو، عربی زبان ہو، تفسیر سیکھنا چاہیں، ترجمہ سیکھنا چاہیں، عربی تکلم سیکھنا چاہیں، تو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر یہ 2 قدم اٹھائیں گے، آپ کو ہر فن یہاں پہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی سارا فیضان حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کے کردار پر اور جن کے علم پر آپ نے زبان درازی کی، لیکن آپ کی زبان درازی کبھی بھی ان کی شان کو کم نہیں کر سکتی، ان کے مقام کو کم نہیں کر سکتی۔ حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ان بندوں میں شمار ہیں۔ آج لیجئے، آپ نے مشکات سامنے رکھی ہوئی ہے، میں مشکات شریف سے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ مشکات میں اس حدیث کا نمبر ہے 4871، یعنی آپ کی زبان میں 4871۔ اب حدیث شریف کے الفاظ سماعت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ والمتفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء میں شامل تھے جن کی زیارت کر کے لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا، لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کی زیارت کر کے ان کی صحبت سے لوگ مستفیض ہو کر ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی، توبہ کی، لوگ دین پر عمل پیرا ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ ان کی اولاد پاک کے ذریعہ یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ رہنمائی آج بھی لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور بدترین لوگ وہ ہیں۔ اب آپ کا ذکر ہو رہا ہے چھوٹے مرزا صاحب، یہ اٹھائیے مشکات شریف اور اس کو دیکھیے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو بندوں میں چغل خور ہیں، چغلیاں اٹھاتے ہیں، اور پیاروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان جدائیاں ڈالتے ہیں۔ آپ کے سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا ماں سے جدا ہو رہا ہے، رشتوں کی قدر ختم ہو رہی ہے، مسلمانوں میں انتشار ہو رہا ہے، مسلمانوں میں افتراق ہو رہا ہے۔ آپ کی اس بد زبانی اور بد کلامی کی وجہ سے آپ جو زبان درازی اولیاء کرام پر کرتے ہیں، انبیاء کرام پر کرتے ہیں، مسلمانوں کے جو متفقہ محبوب ہیں، احبا ہیں، ان پر جب آپ زبان درازی کرتے ہیں، بزرگان دین پر، صالحین پر، تو ظاہر ہے مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ذکر حدیث میں ہو رہا ہے کہ بندوں کے درمیان، احبا کے درمیان، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث شریف حسن ہے درجہ کے اعتبار سے، اور اس کو امام احمد نے اور امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام بہقی نے اپنی شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق آپ لا تعلق لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں۔ آپ نے حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے دنیا سے لا تعلق اللہ کے ولی پر الزام لگایا کہ ان کو دین کی احکام کی بنیادی بات نہیں پتہ تھی، حالانکہ آپ اپنے زمانے کے ایک جید عالم اور جید شیخ تھے۔ لہذا چھوٹے مرزا صاحب زبان سنبھال کے بات کیا کریں، ہر بل میں ہاتھ نہیں دیا کرتے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ لہٰذا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اصلاح کریں اور اولیاء کرام صالحین پر زبان درازی کا سلسلہ بند کریں، اور حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس پر جو آپ نے الزام لگایا، جو کیچڑ اٹھانے کی ناکام کوشش کی، اس کے جواب میں ہم میدان میں ہیں۔ آپ جب چاہیں دین کی بنیادی باتوں پر ہم سے گفتگو کرنا چاہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے۔